بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عباس شبیر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تقابل. آج میرے ساتھ پروگرام میں معروف قانون دان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں. تھینک یو اعتزاز احسن صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اعتزاز احسن صاحب، بابر ستار کی عدالت میں آپ تھے. بڑے اہم ریمارکس آج اس کیس میں آپ نے دیے ہیں اور ان کی طرف سے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں. ذرا کمنٹ کریے گا اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا. چونکہ عدالتی کارروائی ہے، اس پہ محتاط انداز میں کامنٹ ہو سکتا ہے، اور وہ میں عرض کروں گا کہ میرے خیال میں مجھے تو آج بہت حوصلہ بڑا میرا کہ مجھے لگتا ہے واقعی کہ آج میں کچھ اپنے قد سے دراز قد ہو گیا ہوں. آپ نے کہا کہ آج میرا قد اونچا ہو گیا 20 فٹ. جی، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ایک جج صاحب کو بغیر کوئی لگی لپٹی، بغیر کوئی غیر ضروری بات کیے، بغیر کسی پہ تانا دیے کسی کو کا مذاق اڑائے جو موجود نہ ہو، یا کسی موجود کو ڈانٹتے ہوئے بغیر کسی کے ان اے ویری لیول کول مینر انہوں نے آج بہت بڑا کام کیا. تو آج انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کا بنیاد یہ تھی کہ آج درخواستیں جن پہ غور ہوا اور جن پہ فیصلے ہوئے وہ یہ تھیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب کیس کو نہ سنیں اور یہ چیف جسٹس کو بھیج دیں کہ کسی اور کو کوئی اور سنے. اور اب اکثر ہمارے ججز ایک یا دوسرا ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ جی چلو میرے پہ اعتراض ہو گیا تو میں جا رہا ہوں، میں نہیں بیٹھوں گا. وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اب اتنا لغو یہ اعتراض تھا، اس سے کوئی شک نہیں اس میں کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں پرٹیکولرلی ISI اور IB اور جو ادارے ہیں خاص مخصوص ادارے اس شعبے پہ کے لیے PTA اور پیمرا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بابر ستار صاحب جیسا ایک فیئر مائنڈڈ جج یہ سنے. اس سے کوئی اعتراض اور تھا ہی نہیں. یا تو وہ کہتے جی آپ کے بھائی جو ہیں وہ چیئرمین PTA لگے ہوئے ہیں، چلو پھر بھی میں کہتا کہ یہ غلط ہوتا پر کوئی اعتراض ہوتا. یا وہ کہتے کہ یہ جو خاص IB ہے پیش ہو رہی ہے، اس کے پاس آپ کے خلاف کوئی ایسی ایک رپورٹ ہے جس سے آپ گھبرائے پھرتے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے اس وجہ سے کہ آپ وہ رپورٹ انہوں نے آپ پہ بنائی ہے کوئی، تو آپ ان کو ذلیل کرنے کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مناسب بات ہوتی. صرف یہ کہ آپ چونکہ ٹیلی کام سیکٹر میں پریکٹس کرتے رہے اس لیے آپ یہ اور کمرشل سیکٹر میں آپ کی زیادہ ایکسپیرینس ہے. وہ فوجداری نہیں انہوں نے زیادہ کیا، پر میرا خیال ہے انہوں نے ایک دو تو میں بھی جانتا ہوں کیسز فوجداری کے ہائی کورٹس میں کیے ہیں. پر فرض کرو وہ ایک شعبے کے ایکسپرٹ مانتے ہیں یہ ان کو، اس میں یہ بیٹھے ہی نہ، تو ان کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو یا صوبے کو. یا ٹرولنگ بھی بڑی بابر ستار صاحب کی ہوتی رہی ہے سوشل میڈیا پہ. کیا یہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے یا تھی، یا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہے؟ بالکل دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی 100%، اور بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے. نہ صرف وہ درخواستیں ساری ڈسمس کی. دیکھو نا، میں اگر کہتا کہ آپ کا بھائی IB میں ہے، یا آپ کا بھائی جو میجر جنرل ہے اور ISI کا ڈپٹی ہیڈ ہے، اس لیے آپ اس کے حق میں ہوں گے، یا آپ کا کوئی کلوز رشتہ دار یا آپ کا کوئی سٹیک یا کوئی آپ نے خدا نخواستہ رشوت لی ہے اس کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ، کوئی ایسی بات نہیں. صرف یہ کہ چونکہ آپ اس فلاں شعبے کے ساتھ وکالت کے طور پہ منسلک رہے ہیں، اس لیے آپ یہ کیس نہ سنیں. اب اس سے لغو کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی جج کو کہنے کی آپ نہ سنیں، بلکہ اس کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ سنیں. اور بابر صاحب کے لیے یہ کیسز سننا جن میں ان کے عدالت کے معاون کے طور پہ پیش ہوا آج،
یہ سننا اس لیے زیادہ موضوع ہے، اسی بابت زیادہ موضوع ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلی کام سیکٹر اور یہ ٹیکنالوجی جو نہیں آ رہی ہے، اور آئندہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آ جانا ہے، اس کو چند ینگر ججز ہیں ریلیٹیولی جو زیادہ سمجھتے ہیں، میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، چاہے میں کتنا بھی پڑھنے کی کوشش کروں اس پہ. بابر صاحب ول نو مور دین آئی ڈو، کیونکہ ہی از اے ینگر مین، ہی از مور فیملیئر ود دی ٹیکنالوجی اینڈ دی ہی از ان اے ڈفرنٹ ایج. یس. ہمارے کیا ہمیں اور لرن کرنے کی اب وہ نہیں ہے عمر، جتنی نے کیا ہوا ہے اس کو نبھا لیں اور سمیٹ رکھیں تو بڑا. تو انہوں نے جو آج سب سے بہترین بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے چاروں فریق جو ان کے سامنے پیش ہوئے تھے سب کو 5-5 لاکھ روپیہ فی کس جرمانہ دیا، جس پہ ہمارے سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے جہانگیر جدون صاحب، انہوں نے اٹھ کے یہ بھی جج صاحب کو عرض کر دی، جو جج صاحب نے میرے خیال ہے تسلیم کر لی، پر وہ میں نے جج صاحب کی طرف جانب نہیں دیکھ رہا تھا اس وقت، پر انہوں نے کر دی کہ یہ 5-5 لاکھ روپیہ یہ ذرا آرڈر کر دیں کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے نہ جائے ان افسران کی جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں، آڈیو ٹیپس بنائی ہیں، یا ان کا اختیار تھا، ان کی ذمہ داری تھی کہ نہ ہونے دیں یا اس پہ تفتیش کریں، اور تفتیش کرنے سے انکار کیا ہے، ملزموں کو کیس میں شامل کرنے سے انکار کیا ہے، ان کو ذاتی طور پہ 5-5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہونا چاہیے. تو یہ آج کا بہت بڑا فیصلہ ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں، جو اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں دونوں سے بخوبی واقف ہیں، اور ان میں ایک بابر ستار، جسٹس بابر ستار ہے. چوہدری صاحب، سیاسی حالات ملک کے آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بہتری ہو رہی ہے؟ سیاسی حالات میں تمہیں بتاؤں عباس کہ ایک جو مجھے تکلیف دہ بات نظر آ رہی ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہ اس دفعہ دھاندلی کے نئے معیار بنے ہیں، دھاندلی کے نئے معیار بنے ہیں بالکل. کبھی پہلے کسی کینڈیڈیٹ کو اٹھایا نہیں گیا اور اس کا سافٹ ویئر ٹھیک کر کے واپس نہیں کیا گیا. یہ درجنوں لوگوں کے ساتھ ہوا، اور زیادہ تر کینڈیڈیٹس جو تھے یا جنہوں نے ہونا تھا بعد میں ان کا سافٹ ویئر ٹھیک ہو گیا تو وہ ان پہ نہیں کچھ کہ وہ کیس بنے، وہ پھر رہے آزاد پھر رہے. پہلی دفعہ دیکھا ہے، سنا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات نامزدگی لے کے RO کی طرف جا رہا ہے، ریٹرننگ آفیسر جس نے ریٹرن دینی ہے، مطلب یہ فیصلہ بتانا ہے کہ کس کے زیادہ ووٹ تھے، وہ اس کے کاغذات نامزدگی چھیننے. اگر آپ وہ 3 گھنٹے رہ گئے ہوں کہ نامینیشن پیپر فائل کرنے کے، نامزدگی کے کاغذ، اور ان 3 گھنٹوں میں آپ کے جتنے سرٹیفکیٹ ہیں اوریجنل بھی اور وہ سارے، اور بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے لے کے کوئی بھاگ جائے تو اب آپ 3 گھنٹے میں کہاں سے وہ لا سکتے ہیں؟ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی الیکشن میں RO کی آنکھوں کے سامنے ریٹرننگ آفیسر کے آپ نے اٹھا لیے بندے، اٹھا کے لے گئے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ، ان کے موجودگی کے بغیر بھی آپ کی درخواست نہیں ایڈمٹ ہو سکتی. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ نے ایک صرف خوف و ہراس نہیں پھیلایا ہوا، بلکہ ایک جماعت سے آپ نے وہ کیا جو آپ کسی جماعت سے نہیں کر سکتے، کہ اس کا نشان لے لیں.
نشان لیا ہی نہیں جا سکتا پارٹی سے. سپریم کورٹ نے بے نظیر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں اس میں وکیل تھا ان کا, یہ 1988 میں فیصلہ دیا تھا کہ ووٹ کا رائٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. ووٹ کو جو ایکچویٹ کرنے, جو ووٹ کو کی رائٹ کو, حق کو استعمال کرنے میں جو بھی کاروائی یا سہولت کار ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اب اس طرف سے دیکھو تو ووٹ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا, اور سپریم کورٹ نے بالخصوص کہا, کیونکہ ہم اپنے تیر کے نشان کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کا حق ہے تیر کا نشان, اور اس سے نہیں لیا جا سکتا. اس طرح آپ نے ایک پارٹی سے لے لیا. اچھا, تیسری بات میں عرض کروں جو کہ مجھے حیرت ہے کہ سپریم کورٹ تک بھی فیصلہ اس پہ چیف جسٹس صاحب نے دے دی. جو سب سے انوکھی بات ہے, آپ نے جب نشان لیا ہے, آپ محروم کیا ایک پارٹی کو, تو یہ ہم کہتے ہیں جی یہ غلط علام ہے کہ یہ پارٹی کا نشان ہے, یہ پارٹی کا نشان ہے. پیپلز پارٹی کا نشان تیر ہے, شیر ہے, پھر بلہ ہے, پی ٹی آئی کا, یہ ہم کہتے ہیں یہ پارٹی کا نشان ہے. پارٹی کا نشان نہیں ہوتا یہ ووٹر کا نشان ہے. دیکھیں, ووٹر ان پڑھ 70% آپ کا ووٹر ان پڑھ ہے. وہ بیلٹ پیپر پہ 30 ناموں میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام پڑھ ہی نہیں سکتا, شناختی نہیں کر سکتا. یہی حالت بھارت میں, یہی حالت بنگلہ دیش میں. لہذا وہاں بھی ناؤ کا نشان یا ترشل کا نشان بھارت میں, یہ اس طرح کے نشان ملتے ہیں. اب ایک بی بی ہے, وہ 70 سال کی ہے, وہ کہتی ہے میں نے بچہ بلاول میں ووٹ دینا, بی بی دے پتر نے ووٹ دینا, تیر ہے. تو آپ اس کو کہ میں کی کرا بی بی تو کاغذ ملے گا نا, وہ اس طرح دا تیر دا نشان جتنے دیتے مہر, وہ مہر لگا کے آ جاتی ہے. بڑی خوش ہے کہ بی بی کے بیٹے کو وہ دے کے آئی, اور میں نے یہ دیکھا جنوین لوگوں کو خوش ہو. لیکن آپ نے ان 3 کروڑ ووٹرز کو محروم کر دیا ووٹ ڈالنے سے, تو یہ فنڈامنٹل رائٹ ان کا لے لیا گیا. اور یک جنبش قلم, حالانکہ اگر آپ نے ایک نام نکالنا ہو الیکٹورل لسٹ, ووٹر لسٹ میں سے, تو اس میں کوئی 1.5 سال لگے گا آپ. اگر میں کہتا ہوں کہ احمد نسیم جو ہے, یہ اس کا نام ہے اس پہ, یہ فوت ہو گیا, اخبار میں اشتہار ہوگا, اس میں بتاؤ احمد نسیم یہ ہے, یہ پتے پہ ہے, اس ووٹر لسٹ کے اس نمبر پہ ہے, کوئی اس کا ووٹ ہی نہ آخر, اخبار میں اشتہار ہوگا. فرض کیجئے 2-4 بندے پہنچ جاتے ہیں, جی وہ زندہ ہے, ڈنمارک میں رہتا ہے, آپ اس کا ووٹ نہیں کاٹ سکتے. فرض کرو میں کہتا ہوں نہیں وہ مر گیا ہے, میں جا کے ڈنمارک لے کے آتا ہوں شادتے, اور میں لے آتا ہوں کہ وہ مر گیا ہے, تو پھر آپ اس کا نام کاٹ سکتے ہیں. اس پہ بھی اپیل ہو سکتی ہے, ریٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو 1.5 کا معاملہ ہے ایک نام نکالنے کا, اور آپ نام نکال رہے ہیں 3-4 کروڑ نام نکال دیا. یہ کیا رونت ہے اور کیا فرعونیت ہے راجہ سلطان سکندر کی اور وہ الیکشن کمیشن کی, یہ سوچتے نہیں. اچھا, اسی الیکشن کمیشن نے اب علی امین گنڈا پور کی نااہلی کا کیس بھی لگا لیا کل سماعت کے لیے, تو سب اس میں کیا ہوگا اب اس کے بعد؟ اب یہ نہیں, وہ تو پھر گیا. اچھا, ہاں وہ تو پھر گیا. آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں, مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ الزام کیا. انہوں نے, اس الیکشن کمیشن نے اپنی اتنی جانبداری دکھائی ہے اس کیس میں, اس الیکشن میں, کہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی. آپ ایک جماعت کو الیکشن کرانے کے لیے, انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 20 دن دیتے ہیں, دوسری جماعت کو 3 مہینے دیتے ہیں. ایک جماعت جس نے الیکشن کرائی ہوئی بھی نہیں, اس کو آپ گزر جانے دیتے ہیں بیریئر سے,
ٹپ جا, اور دوسری کو آپ اب تیسری مرتبہ اس کا پھرول رہے ہیں. پھر یہ مثال نہیں تھی ملتی, میں آپ کو بتاؤں اس کی. میں ایک مثال دینے والا ہوں ایسے, ایک مثال, اور وہ 2013 میں کس طرح فارم 47 کی بنیاد پہ اور فارم 45 سے بالکل برعکس, اور میرے پاس اس پہ اس کے ثبوت ہے, سرٹیفائڈ ثبوت. ان 2013 میں بھی یہ کیا گیا کہ فارم 47, اس وقت فارم 16 کہلاتی تھی, فارم 47 کو آپ لائیں, نیچے جو اس کے جس سے فارم 47 بنی ہے کہ فارم 45 میں ہر پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ہے, وہ جتنا کل ہوتا ہے وہ فارم 47 ہے. لیکن انہوں نے وہ اپنے بندوں کا وہ کل اگر آدھے سے بھی کم ہے تو انہوں نے وہ فارم 47 پہ بھر دیا کہ یہ اتنے ووٹ ملے, اور فارم 47 پہ نواز شریف کو بھی جتا دیا ہے, مریم کو بھی جتا دیا ہے, شہباز شریف کو بھی جتا دیا, الغرض کو, اور عطا اللہ تارڑ کو بھی, مجھے تو دکھ جو ہے عطا اللہ تارڑ کو بھی جو جتا دیا. عطا اللہ تارڑ کو لاہور میں کون ووٹ دیتا ہے, وہ وہاں کا رہنے والا نہیں ہے. اس طرح تو اون چودھری بھی جیتے, اون چودھری بھی. پر عطا اللہ تارڑ کا میں خاص اس لیے نام لیتا ہوں کہ میرے پارٹی کے چیئرمین کو اس دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا. وہاں عطا اللہ تارڑ لاکھ سے اوپر ووٹ لے رہا ہو, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو 15,000 ملے, ممکن نہیں ہے. تو میں نہیں مان سکتا, اور چیئرمین بلاول نے انتہائی شائستہ کیمپین لڑی. جی, جو انہوں نے جلسے کیے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے, جی بہت اچھے, ہر جگہ پہ بڑی اچھی تقریر, بڑی, اور ہی واز دی اونلی لیڈر ہو واز ٹاکنگ آف ایشو. جی ہاں, قیمتوں کی, لوکل ایشوز, پبلک ایشوز, جو اس نے ایشوز کی بات کی, اور جس مقام پہ جلسہ کیا وہاں کے علاقے کی ایشوز. اب اس کو یہ عطا اللہ تارڑ یہاں لاہوریوں کو ایک موقع ملا تھا, اور بڑا لاہوری اس پہ ایکسائٹیڈ تھا کہ بی بی کے بیٹے کو ووٹ ڈالنے کا, اور ووٹ وہ پڑے ہوں گے. فارم 45 وہ صحیح ہوگی, لیکن انہوں نے ایک فارم 45 میں اگر کل ووٹ بالفرض کل ووٹ اس کے عطا اللہ تارڑ کے 15,000 سے فارم 47 میں انہوں نے اس کو کر دیا 1.25 لاکھ, اور اگر بلاول صاحب کے 1.25 لاکھ تھے تو ان کو کر دیا 15,000. حامد رضا صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسمبلی سے استعفے دے دینے چاہیے. چوہی صاحب, یہ پہلے بھی یہ بڑی مسٹیک ہوئی ہے, آپ خود کہتے رہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان نے بڑا غلط فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلیوں سے تو اب یہ دوبارہ سے ایک بات تحریک انصاف میں چل پڑی ہے. یہ مجھے نہیں پتا تحریک انصاف کیا سوچتی ہے, کیا کرتی ہے, کس طرح فیصلے کرتی ہے. ہمیں بڑا نقصان ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی 1985 میں, اور اس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم نے وہ الیکشن نان پارٹی کی الیکشن تھی, ہم نے بائیکاٹ کر دی. ہم بھی کوئی اس میں چونکہ نان پارٹی تھی تو سمبل بھی کوئی نہیں تھا, اس میں تھے ہی نہیں سمبل. پر اگر کسی کا بھی سمبل نہ ہو تو ہم اس وقت اپنا ایک اشارہ بتا دیتے کہ ہمارے پوسٹر پہ جو ایک کونے میں ستارہ ہے وہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہمارا ہے, یا کونے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فلاں تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ ہمارا ہے, اور یہ ہم پہنچا دیتے کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ. ہم اکثریت نہ بھی لے کے آتے اگر ہم اس اسمبلی میں ہوتے. آج کا اتنا فضول نمائندہ, اور بہت اچھے بھی ہیں, پر جو 1985 کی پنیری سے نکلے ہیں جی, انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو برباد کر دیا. اور ان میں نواز شریف صاحب بھی ہیں, ان میں اور بھی ہیں, میں نام نہیں لیتا, پر آپ ذرا کنسلٹ کر لینا لسٹ 1985 کے والے, کیونکہ وہ ان کا کوئی لائلٹی نہیں تھی.
کسی پارٹی کے نمائندے نہیں تھے. اب ہمیں تو اس کا نقصان ہوا اسمبلی میں نہیں. ہم 85 کی اسمبلی میں بی آئی ہوتی, بے نظیر کو تو لوگ شہید کو تو سب مطلب ہے سمجھتے ہی تھے نا کہ یہ پیپلز پارٹی کی ہے. تو وہ آئی ہوتی اور وہ پارلیمنٹ میں اس میں بیٹھی ہوتی. آج نقشہ دوسرا تھا. یہ ہمارے سے غلطی ہوئی. یہ دوبارہ غلطی تو نہیں کریں گے سر؟ یہ ان سے غلطی ایک دفعہ یہ کر چکے ہیں جی. اگر دوبارہ کریں گے تو اتنی حماقت تو میں نہیں سمجھتا یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے جب یہ اسمبلیوں سے واک آؤٹ کیے, یہ اب اسمبلیوں سے استعفے دیے, ان کو نہیں دینے چاہیے تھے. ہم نے ایک وقت میں 17 ممبرز کے ساتھ 17 اسمبلی اپوزیشن کہ ہم نے اپوزیشن نے ٹکنی کا ناچ نچایا ہوتا تھا پرائم منسٹر کو اور گورنمنٹ کو. 17 تھے ہم. اب یہ تو 140 کے قریب ہے جو واک آؤٹ کر گئے, نکل گئے. اب جب یہ نکل گئے اسمبلی سے تو اس کے بعد سارا کنٹرول راجہ ریاض کے اور شہباز شریف کے ہاتھ میں آ گیا. انہوں نے جو قوانین پاس کیے ہیں 61 قوانین پاس کیے آخری 2 ہفتے میں. یہ ریکارڈ ہے بر صغیر میں کسی پارلیمنٹ کا اور شاید دنیا میں. 61 ایکٹ قانون بنائے, یہ نہیں کہ آرڈیننس جاری کیے, قانون بنائے. ایکٹ کی ایک پروسیس ہوتی ہے. یہ نقصان ہوا ان کو اسمبلیوں سے باہر جانے کا. یہ اگر نہ نکلے ہوتے وہ 140 ممبر ان کے, اگر وہ جب یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں فائنلی نومبر میں یا یہ پچھلی اسمبلی جی جس دن ڈیزالو ہوئی ہے اکتوبر میں غالب, اس دن سے یا اس دن تک ان کا اتنا پریشر ہونا تھا, ان پہ ایک کیس نہیں بننا تھا. انہوں نے انہوں نے جلوس نکالتے ہونا تھا. انہوں نے حاوی آ جانا تھا. گورنمنٹ ایسی سچویشن میں بہت ڈریل ہوتی اور ان کے اپنے حوصلے بڑھ جانے تھے اور انہوں نے ڈومینیٹ کرنا تھا نیشنل اسمبلی میں بھی. صحیح. اور سینٹ میں اس کے ساتھ ڈومینیشن ہو جاتی ہے کیونکہ اگر نیشنل اسمبلی میں ہو رہی, سینٹ نے برقرار بھی رہنا تھا. یہ ان کا جو ایک جارحانہ اور مطلب ہے پر اعتماد ان کی یلغار ہونی تھی. وہ کوئی فورسیبل نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, سیاسی طور کے اوپر سیاسی طور پہ جو ان کی یلغار ہونی تھی اس کے سامنے یہ مٹی کی دیوار ہو جاتی یہ نون لیگ. جیسا مذاکرات کا آپشن کیسا ہے؟ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے بہت سے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم مذاکرات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. ایسا ممکن ہے؟ مذاکرات جب بھی ہوں گے وہ نہیں ہوں گے جو ٹیلی ویژن کے سامنے یا ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر سے پی ٹی آئی کی ٹیم جا رہی ہے, ادھر سے نون لیگ کی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی یا کوئی کمیٹی بنا دی ہے, یا ان کو اب یہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ دروازے بند ہو گئے ہیں, اب یہ بات چیت کر رہے ہیں, پھر یہ کوئی 4 گھنٹے بعد بیچ میں چائے بھی جائے گی, کھانا بھی جائے گا, پھر یہ باہر نکلیں گے اور میڈیا پوچھے گا. یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. مذاکرات ہوں گے ہی وہ جو اسٹیبلشمنٹ, صحیح, جو ہمارے بھائی صاحبان کریں گے. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یہاں پرائم منسٹر اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں چن سکتا. پرائم منسٹر سینیٹر نہیں چن سکتا. وہ جو ٹھیک کہتا ہے باڈوا کہ میں ممنون ہوں, مشکور ہوں, ایم کیو ایم کا, مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا, مجھے انہوں نے انپوزڈ کر دیا. کمال بات ہے. اور واڈوا بڑا زیرک اور قابل آدمی ہے, پر جو کوئی انفارمیشن اس کے پاس ہوتا ہے وہ انفارمیشن کسی اور کو کیوں نہیں ملتا؟ کوئی ہم اتنے ہی کم عقل ہے. یہ انفارمیشن مہیا کیے جاتے ہیں, اس کی ساکھ بندے کی بنائی جاتی اور اس نے ساکھ بنا لی ہے. اب وہ اگر کہیں کہ آپ دیکھنا
راوی میں پانی آ جانا ہے بہت, اور جس دن راوی نے فلڈ کرنا ہے اس دن یہ گمٹ گر جانی ہے. صحیح. تو میں تو مان لوں گا کہ یہ بات درست ہی کہہ رہا. اسحاق ڈار صاحب کو پہلے انہوں نے وزیر خزانہ تھے پچھلے دور میں, پھر اب وزیر خارجہ ہیں, اور اب ایک اور نوٹیفیکیشن کر دیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا. تو سارے اب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اور یہ ڈپٹی پرائم منسٹر. تو ایک ہی چیز, ایک ہی خاندان کے گرد گھوم رہا ہے سب کچھ. بالکل ایک ہی خاندان, اور ہمدردی ہو رہی ہے کیپٹن صفدر سے کہ وہ ان میں بیٹھا ہوا نہیں, یا ان میں وہ جذب نہیں ہو گیا خاندان میں کہ اس کو بھی کچھ ملا ہوتا. کم از کم وہ تو اسکرین پہ نہیں ہے نہیں, پر کم از کم اس کے بیانات آ رہے ہوتے, وہ بڑے دلچسپ Statement بیان ہوتے. دینے والا شخص. پر یہ اب یہ تو دیکھو, شریف خاندان نے تو سب کچھ اپنے پاس ہی رکھا, اور باپ پرائم منسٹر بنے گا تو بھائی چیف منسٹر بنے گا, اور اب بیٹی چیف منسٹر بن گئی ہے. یہ تو کوئی نئے ریکارڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان کا اختیار ہے ان کو, کہ ایک خاندان میں گینس بک آف ریکارڈ میں آ جائے گا. یہ میرا خیال انڈیا میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک خاندان میں 5 مرتبہ وزارت عظمیٰ گئی ہو, 2 بھائیوں کے درمیان, کچھ 4 مرتبہ وزارت اعلیٰ گئی ہو پنجاب کی, 5 یا 6. اور وہ حمزہ شہباز صاحب بھی ابھی پیچھے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی وہ یہ جو 2 بھائی بھاگے رہے ہیں, جو بدستور مسلسل مفرور رہے ہیں, جو ایک بھائی کہتا تھا الحمدللہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں, اور دوسرا بھائی کہتا تھا میں تو یہاں کرائے پہ رہتا ہوں. وہ کرایہ کہاں سے آتا ہے وہ پتہ نہیں, پاکستان سے آتا ہے, کتنا آتا ہے مجھے نہیں پتا, پر میں تو یہاں کرایہ دار ہوں. اب دونوں بھائی آپ دیکھیں گے سیاست میں کس طرح انٹر کریں گے. حالانکہ وہ اس طرح بھاگے ہیں یہاں سے کہ وہ ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں, وہ نہیں آئے لاش کے ساتھ, ان کو ابھی ضمانتوں کے لیے آئے تھے. ابھی جب یہ حکومت اب تو آ گئے نا, اب تو جب سارا کچھ طے ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ سے طے ہو گیا. وہ کہتے ہیں پنجابی میں گلے تھے یا تلکنے تھے, پیر نہیں رکھنا. جو گیلی زمین ہو جہاں سلپ ہونے کا وہاں یہ پاؤں نہیں رکھتے وہاں, حسن اور حسین. اب یہ ان کی دادی فوت ہوئی, یہ نہیں آئے, اب یہ آ گئے نا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا. عام ورکر کو, عام لیڈر کو وہ کچھ نہیں ملے گا, ان کو ملے گا. کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے سر, آپ کی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے, تحریک انصاف کی کیا پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا وہ مذاکرات کی پوزیشن میں ہے, یا دوسرے فریق ان سے مذاکرات کریں گے, اس پوزیشن میں ہے وہ, یا لائٹ لے رہے ہیں, ان کو بڑا ایزی لے رہے ہیں؟ ابھی تو گورنمنٹ ایزی لے رہی ہے, میرا نہیں خیال کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے, حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. جو پیچھے ان کے گھوڑ سوار کھڑا ہے اور ان کو طاقت دے رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے پیچھے ہوں, وہ اس کو ابھی میرا نہیں خیال ان کے ذہن میں بھی ہے کہ وہ عمران خان سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. یہ چلا دی جاتی ہے تاکہ وہ قیدی کی جو ہے اس کی ساکھ کم ہو, کہ وہ تو اب منتیں کر رہا ہے کہ مجھے ملاؤ, مجھے میرے پاس آؤ, یا مجھے اپنے پاس بلا لو. میں جہاں تک عمران خان کو جانتا ہوں, اور بہت جانتا ہوں, 60 سال سے جانتا ہوں, ایک مشترکہ دیوار ہے ہماری اور دوستی ہے, اور دونوں ہم کرکٹ کے شہدائی تھے, اور زمان پار تو نام ہی کرکٹ کے آئے. جی, وہاں سے 3 پاکستان کے کپتان گئے ہوئے,
ایک یہ کوئی 40 ایکڑ کے خطہ زمین سے 3 جی پاکستان کے کپتان جو ہے کرکٹ میں جاوید برکی، ماجد خان اور عمران خان اور یہ تین بہنوں کے بیٹے ہیں، صحیح 3 بہنوں کے بیٹے. اب اور تینوں زبردست کپتان اپنے دور میں کرکٹ کے. ہاں، اور ایک چیز اور عرض کر دوں، کچھ تو زمان پارک کے 39 ایکڑ میں ہے، مطلب کوئی اور بھی ہوں گے میرے جیسے جو کرکٹ میں شاید زیادہ نام بنا لیتے. اگر ہم کرکٹ کی طرف رکھے ہم پڑھائی کی طرف چل پڑے. اور پر ایک پوری بیک گراؤنڈ تو ہوگی نا. وہاں جاوید زمان ہے، ہمایوں زمان ہے، فواد زمان تھا، ڈاکٹر فرق، یہ سارے لوگ مطلب ہے اس وقت بھی اگر اتنا سوشل میڈیا ہوتا نا، جتنا سپورٹس کو ہم کور کر رہے ہیں، تو ان میں ان لوگوں کے نام آئے ہوتے. سر آپ جتنا جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو، وہ اس طرح آمادہ ہوں گے مذاکرات کے اوپر، یا کیا رکھیں گے وہ، کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ یار یہ تو میں نہیں جانتا ہوں سچ میں کہتا ہوں تو ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے آپ پاکستان میں. پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جہاں تک میں جانتا ہوں خان نہیں تیار ہوگا جب تک اسٹیبلشمنٹ اور پرٹیکولرلی گھوڑ سوار سالار یہ خود راضی نہیں ہو جاتے اور خود انیشیٹو نہیں لیتے. یہ گورنمنٹ شہباز شریف وغیرہ نہیں، شہباز شریف تو بظاہر لے گا انیشیٹو، ایک کاروائی کرنے کی کوشش کرے گا، شبلی کو بلا لے گا، گوہر علی خان کو بلا لے گا، عمر ایوب کو بلا لے گا. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ڈیسنٹ لوگ ہیں. یہ ان کو ویسے ابھی خان نہیں جانے دے گا، میرا نہیں خیال خان جانے، پر ایک سٹیج آئے گی کہ وہ گورنمنٹ بڑی کر کے اچھا ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آپ کے گھر آ رہے ہیں، وہاں اب کیا کریں، اب وہاں سے کوئی بات چیت شروع کریں. لیکن خان نے اس بات چیت کو ریکگنائز نہیں کرنا. صحیح. خان سے جب تک خود بات چیت نہیں ہوگی، اور خان سے خود کون کرے گا، وہ ایک صاحب ہے. اور اگر وہ صاحب اس کو یہ باور کرایا جا سکے کہ آپ کے ساتھ بھی بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ آئی جی پنجاب نے جس دن بولنا شروع کر دیا 9 مئی کہیں کا کہیں چلا جائے گا. صحیح. یہ 2 ڈی آئی جیز نے شروع کر دیا تو یہ سارا بہت کچھ کھل جائے گا. تو یہ اتنا اس کو ضروری ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گرفت اور عمران خان کی گرفت، دونوں گرفت یہ ڈھیلی ہو. عمران خان پہ آپ نے بڑی سخت گرفت ڈالی ہوئی ہے کہ جی جیل میں ڈال دیا یہ، اور دیواریں اور شیشے کی دیواریں لگا دی. پر عمران خان نے بھی آپ کو گرپ کیا ہوا ہے، آپ کی بھی بازو جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، اس نے پکڑ کے رکھا ہوا. اب اگر دونوں طرف سے کچھ یہ فیصلہ ہو جائے کہ 2 قدم ہم پیچھے لیتے ہیں، 2 قدم ہم پیچھے، یہ اگر اس قسم کا جینوئن کوئی میسج گیا تو پھر جا کے کوئی معاملہ، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے عمران خان جو بڑا ویسے پنجابی کہتے ہیں ڈھیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں وہ، لیکن اس کے خلاف الزام سارے جاری. اور اب جس طرح عدالتیں اور خاص کر یہ 6 ججز کے اس نعرہ مستانہ کے بعد جو خط انہوں نے لکھ دیا، عدالتوں کے لیے مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھیں کہ یہ ججز جو ہیں، اب ان ججز میں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 جج ہیں، 7 ایک طرف ہے. صرف چیف جسٹس صاحب ان سے ہٹکے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ اس معاملے کو ٹالو. انہوں نے کہا میں نے ISI کے
لوکل یا سربراہ یا جس سے بھی اسے بات کر لی اب آپ کو نہیں چھیڑیں گے. بھئی آپ کو نہیں چھیڑیں گے کیا؟ جب چھیڑا ہے تو اس کا کیا کیا آپ نے؟ صحیح. یہ سب سے پہلے اس عدلیہ کو، اور یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ماتحت بیٹھا ہے، اس کو کرنا چاہیے. وہ یہ کہ پہلے پچھلا جو ریکارڈ ہے، پچھلا جو ریزیڈیو رہ گیا ہے، اس پچھلے کو پہلے آپ سالو کریں. سالو کا مطلب ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. ججز کے خط میں لکھا ہے اور جسٹس صدیقی کے خط میں لکھا ہے کہ ABCDEF they have to be proceeded. وکلا تحریک کی بھی چوئی صاحب پچھلے دنوں بڑی باز گشت تھی. وکلا تحریک بھی ہو سکتی ہے، وکلا متحد ہیں، بہت سارے ایشوز اس پر چل رہے ہیں، اس میں بھی دیکھیں وکلا ساتھ دیتے ہیں جب ججز خود ایک معاملے پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی تضحیق کو برداشت نہ کریں اور اپنے اختیارات میں کٹوتی نہ کریں. یہ 1980 میں ہوا. 1980 میں بہت بڑی لائرز موومنٹ ہوئی. جی 1980 میں یہ ہوا کہ مارشل لا لگا ہوا تھا، تو ضیاء الحق نے آرٹیکل 212A کانسٹیٹیوشن میں انسرٹ کر کے اور اس کو ہائی کورٹ کی سارے اختیارات سلب کر دیے ریٹ یوز. ہم وکلا نکلے، ریزسٹ کیا ہمارے صدر نے. وہ احمد سعید کرمانی صاحب صدر منتخب ہوئے، میں وہ الیکشن ہارا تھا پر وہ منتخب ہوئے تھے. وکلا نے ان کو 2 منٹ میں فارغ کر دیا. میں تو خود حیران، میں نے کہا یہ کیا؟ وکلا نے ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد ہم نے جلوس نکالے، ہم گرفتار ہوئے. 19 جون 1980 میں گرفتار ہوا اور ساتھ 50-60 وکلا تھے. یہ تجویز کر لیا گیا اس رات کہ ان کو صبح سمری ملٹری کورٹ کے سامنے پیش کر کے 1 سال سزا اور 10 کوڑے مارے. وہ تو جنرل جیلانی گورنر تھے. اس کو جب رات گئے یہ پتہ لگا کہ یہ آئی جی اور ڈی آئی جی اور چیف سیکرٹری انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے اور اس کی فوج کے جو اسٹیشن کمانڈر ہیں ان کو اجازت دے دی انتظامات. اس نے کہا روکو، یہ ایک جگہ آپ نے کوڑے لگا دیے ایک وکیل کو بطور ایک وکیل، تو یہ تو سارے ملک کی بار ایسوسیشن نکل آئیں گی، یہ نہ کرو. پھر وکلا تحریک بھی 2007 میں دوبارہ سے ایک شروع ہوئی جس میں آپ کا بڑا ایک اہم رول تھا. چوئی صاحب، علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد قبضے کے حوالے سے یہ ایک جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، شاید ان کا مطلب کوئی اور ہو، لیکن اس وقت اتنی ایگریسو اسٹیٹمنٹ چیزوں کو اور خراب کر سکتی ہے یا یہ ماحول ہے اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو عالم ہے نا، عالم یہ ہے کہ حکومت اور اس کے پیچھے جو طاقت اس وقت ہے، ان کو موقع چاہیے پی ٹی آئی کے سٹیپ کا غلط ہونے کا. صحیح. اور وہ بیٹ اور پیڈ کے درمیان سے وکٹ لے لیں گے. یہ عالم ہے. ان کو موقع چاہیے، بہانہ چاہیے. اب یہ بہانے تو مہیا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اور اس میں اس کی انٹینشن ہو، یہ ابھی تک ناکافی ہے. ابھی تک جو علی امین گنڈا پور نے جو بات کی ہے یہ جسٹیفائی نہیں کرتی میری نگاہ میں. صحیح. کیونکہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، یہ جسٹیفائی نہیں کرتی کہ آپ وہاں گورنر راج لگا دیں. پر ان کو تو بہانا چاہیے. انہوں نے تو یہ کہنا کہ جی یہ چیف منسٹر جو ہے خیبر پختونخوا یہ جو یلغار کرنا چاہ رہا تھا اسلام آباد پہ، دارالخلافے پہ ملک ہے، ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟
تو یہ اسٹیٹمنٹ ان کے گلے پڑ سکتی ہے. یہ ان کے گلے پڑ سکتے. اس کو ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ سیاسی اسٹیٹمنٹس میں ہم پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتے. اور اب علی امین میرے خلاف ہی نہ ہو جائے کہ یہ نہیں, آپ تو ایک بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جو گورنر آج لگانا پرائم منسٹر نے ریکمینڈ کرنا ہے اور پریزیڈنٹ نے لگا دینا ہے, اور یہ اس قسم کی ٹیم اپ تو بٹوین شہباز اینڈ زرداری صاحب, تو دے کین بی آن ون پیج. اس پہ بعد پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی کے بعد ایک پناہ گاہ ہے, وہ ہے خیبر پختونخوا, ایک پناہ گاہ. اب اس سے وہ توپیں لاہور پہ نشانہ لے کے چلانے شروع کر دیں, یا اس سے وہ کراچی یا کوئٹہ پہ چلانی شروع کر دیں, تو مس فائر ہو جائے گا. تو وہ تو مس فائر ہو جائے گا. جو صاحب شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب بس وائنڈ اپ کر رہے ہیں, یہ کتنا آپ کو لگ رہا ہے یہ پروڈکٹیو ہوگا؟ کچھ فائدہ بھی ہوگا یہ جو دورے شورے کر رہے ہیں, میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں عباس, ہم بدقسمت قوم ہیں. ہم 130 ارب ڈالر کے بیرون دنیا کے مقروض ہیں. جی. 88 کھرب روپے کے اندرونی قرضے ہیں. یہ پیسہ آیا ہے, ہمارے پاس آیا ہے, یہ کھاتوں میں آیا, یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ پیسہ بالکل آیا, پر کوئی ایک چیز ہم دکھا سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے بنائی ہو. اس کی تو بلٹ ٹرین چلتی ہونی چاہیے تھی پشاور سے کراچی تک. اس کے تو 40,000 بڑے بڑے اسکول ہونے چاہیے تھے, بڑے ٹاپ دنیا کی رینکنگ. اس کی تو ہر گاؤں کی سڑک پکی ہونی چاہیے تھی. اس میں اور پھر ہم کہتے, اور الٹا ہم تو نچکاری کی طرف جا رہے ہیں. پی آئی اے بھی نچکاری کے لیے ہم نے جو ہماری ایئر لائن جو ہے یہ امارات کی مقابلہ کر رہی ہوتی. اگر ہم نے وہ 130 ارب ڈالر اور 88 کھرب روپے لگائے ادھر, لیکن ہم کھا گئے. وہ لیے ہم نے, پھر کدھر گئے؟ منی ٹریڈ. آگے کدھر گئے؟ وہ یہاں آ کے رک گئے, وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں آ کے رک گئے. اب یہ حقیقت یہ ہے. اب جب یہ حقیقت ہے تو, اور سینکڑوں کیا ہزاروں پراپرٹیز ہیں پاکستانیوں کی باہر, ہزاروں ہوگی, لاکھوں ہوگی پراپرٹیز جو دبئی سے لے کے بینکاک اور پورچوگل اور لندن میں, فرانس. اب اس معاملے میں یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور ہم آئندہ 4 نسلوں کا نے جو کمانا ہے ہم کھا چکے ہیں. آئندہ 4 نسلوں نے جو کمانا ہے, ہمارے بیٹوں پوتوں پوتیوں نے, وہ ہم کھا چکے ہیں. ڈکار بھی نہیں مارا ہم نے. اب یہ اس میں کوئی بھلائی ہو پاکستان کی, مجھے تو نہیں نظر آتا. آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے دیکھیں, ان کے ٹاپ فلور پہ یہ جو کوئی مہنگی سے مہنگی ریسٹورینٹ کسی دن ہفتے کے, وہاں لائن باہر کھڑی ہوگی ٹیبلز کے لیے, اور وہاں سے کوئی نہیں اٹھے گا جب تک وہ 8-9 ہزار فی کس نہیں دے, کوئی 60-70 لاکھ دے کے نہیں اٹھے گا, اور کھانا چھوڑ کے آیا ہوگا بیچ میں پلیٹ کے. اور ہم, میں سوچتا ہوں, میں جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ ایک مقروض قوم ہے. چوہی صاحب, میرا لاسٹ کوشچن ہے. مولانا فضل الرحمان بالکل منظر سے غائب ہیں, سیاسی منظرنامے سے. آتے ہیں, احتجاج کی بات کرتے ہیں, تو کیا مولانا صاحب کا کیا رول آپ کو نظر آ رہا ہے آئندہ دنوں میں؟ سر مولانا صاحب کا ایک رول رہے گا. رول ہم دراصل یہ سمجھتے ہیں, بناتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, اس کا رول ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں رول؟ ہم کہتے ہیں کوئی رول نہیں. کیوں نہیں رول؟ کیونکہ اس کی پارٹی کے کوئی ایم این اے نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس ایم این اے نہ ہو, ایم پی اے نہ ہو, آپ کا سمجھا جاتا ہے رول ہی نہیں ہے. پر شہید بھٹو کے ساتھ کون تھے جب انہوں نے یہ شروع کیا
آصف علی زرداری کے ساتھ کون تھا جب وہ 11 سال جیل میں کٹوا رہا تھا اور زبان کٹوا رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. یہ جو عمران خان کے ساتھ کون تھا؟ اس کو میں نے جس دن ہم لائرز موومنٹ میں گئے ہیں لاہور، ان کا کیمپ لگا ہوا تھا اور 8 بندے کوئی 20 جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے تھے. کوئی یہ سڑک جس پہ ہم جا رہے تھے اس سے کوئی 30 گز دور، اور کراؤڈ ساری طرف کراؤڈ تھا. میں بڑی مشکل سے جیپ کو لے کے گیا عمران کے، میرا دوست تھا اور ہے، میں اس کے پاس لے کے گیا. لوگوں نے مجھے بڑا کہا کہ وہ بیچ میں پھنس جائے گی آپ کی جیپ ریت کا. میں نے کہا یہ مینار پاکستان کے قریب. میں نے کہا نہیں، وہ عمران خان اور چیف جسٹس ملانا ہے. ان کو ملایا میں پھر وہاں سے واپس. اب اس وقت عمران خان کے اسٹیج پہ 20 آدمی نہیں تھے. آج اس کے بندوں کے اس کی تعداد اس کے ساتھ جتنی ہے، اس کی ڈر کے آپ اس کے بلے کا نشان بھی لے رہے ہیں، آپ اس کو جیل میں بھی ڈال رہے ہیں، آپ اس کو ایسی سزائیں دلوا رہے ہیں جو ایک دن میں 2 دن میں عدالتوں نے کر دی ہیں. اور وہ ایسی سزائیں اور ایسی کارروائی ہے جس میں بار بار کہتا ہوں، تینوں جج جنہوں نے وہ فیصلے دیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے فار مس کانڈکٹ. اور وہ وکلا جن کو ایک جج صاحب نے کہا کہ آپ استغاثے کے وکلا ہیں، آپ ادھر آئیں ملزموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ملزموں کی جانب سے استغاثے کے اپنے ہی گواہوں پر جرا کریں. دوز لائر، ان کے لائسنس کینسل ہونے چاہیے جنہوں نے یہ کیا، اور جس جج نے حکم دیا اس کو ہتھکڑی میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.